اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ہم سے امیر کائنات کے فرمان کے بارے میں سوال کیا گیا ہے کہ اس فرمان کی وضاحت کر دیجئے کہ امیر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو عرض یہ ہے کہ ہماری اور ہر انسان کی انسانیت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے خالق کو، اپنے مالک کو پہچانے اور پھر اس کی منشا کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو اب جب ہم نے اپنے خالق کو پہچاننا ہے تو دلائل تو پوری کائنات میں اس کے ہونے کے بکھرے ہوئے ہیں، لیکن ہر طرف نظر دوڑانے کے بجائے اگر انسان صرف اپنے اوپر ہی نظر کر لے تو اسے خود اپنی ذات کو دیکھ کر اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ خود صرف اپنے جسم کے اوپر ہی وہ نظر کر لے اور اس جسم کو ہی سمجھنے کی کوشش کرے کہ اس کے اندر کون کون سا نظام کس انداز میں رکھا گیا ہے، اس کے دل کا دھڑکنا، اس کی سانسوں کا آنا، اس کی آنکھوں کا دیکھنا، اس کے کانوں کا سننا، اس کی زبان کا بولنا، اس کا برمحل ہر جگہ پہ اپنے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس چیز کا اظہار اپنے اس جسم سے کرنا، ان تمام چیزوں کا، ان اعضاء و جوارح کا ایک خاص ترتیب کے ساتھ ہونا، پھر اس انسان کی خود تخلیق اور اس کا دنیا میں آنا، یہ ساری باتیں دلیل ہیں اس بات کی کہ کوئی ہے کہ جو اس انسان کا بنانے والا ہے، کوئی ہے جو اس انسان کا رب ہے، کوئی ہے کہ جو اس انسان کا خالق ہے، جو اس کا مالک ہے۔ تو اس لیے امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ صرف آپ اپنے اوپر، اپنے نفس کے اوپر، اپنے جسم کی حیات کے اوپر، اپنی تمام چیزوں کے اوپر جو خداوند عالم نے آپ کو عطا کی ہیں، تو اس نظام کو دیکھ کر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی ہے کہ جس نے اس نظام کو اتنے زیادہ بہتر اور احسن طریقے سے بنایا ہے۔ خود قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا خداوند عالم کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہتر طریقے پہ پیدا کیا ہے۔ تو اب ہم خود اپنے جسم کے نظام کے اوپر غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ جہاں آنکھیں ہونی چاہیے تھی وہ آنکھیں وہیں پہ ہیں، جہاں ناک ہونا چاہیے تھا وہ ناک وہیں پہ ہے، جہاں ہمارا زبان اور ہمارا منہ ہونا چاہیے تھا وہ وہیں پہ ہے، جسم کی جس حصے کو جس جگہ پہ موجود ہونا چاہیے تھا وہ حصہ اسی جگہ پہ موجود ہے۔ اگر ہم صرف تصور کریں کہ یہ جگہیں ان کو آپس میں ایک دوسرے کی جگہ رکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ نہیں، جو چیز جہاں پہ رکھی گئی ہے اس کا بالکل وہیں پہ ہونا ضروری ہے۔ اور پھر خود ہمارے جسم کے اندر جو مختلف چیزیں بنائی گئی ہیں، مثلا ہماری پلکیں، ہماری بھویں، تاکہ ہمارے ناک کے اندر جو بال موجود ہیں وہ ان تمام چیزوں کی، ہمارے سر کے اوپر جو بال موجود ہیں، ہماری پیشانی کی جو وسعت ہے، اس ہر ایک چیز کے اندر خداوند عالم کی ایک حکمت پوشیدہ ہے کہ خداوند عالم نے انہیں کس طرح اس انداز میں بنایا ہے۔ اور یہاں پہ ایک کتاب ہے توحید مفضل، جس کے اندر امام جعفر صادق علیہ السلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ کہ جو ہمارے جسم کے اندر مختلف حصے ہیں اور کون سا حصہ کہاں پہ موجود ہے اور کہاں پہ کیا چیز کیوں موجود ہے، اس کی بڑی عمدہ طریقے سے وضاحت فرمائی ہے۔ اور جب بھی آپ کو موقع ملے تو ضرور اس کتاب کو مطالعہ کیجیے اور امام علیہ السلام کے اس بیان کو سنیے، تو خود انسان کو اپنے اوپر غور کرنے سے خدا کے ہونے کی دلیل مل جاتی ہے۔ اس لیے امیر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، یہ تو صرف اس کے ہونے کی دلیل پر ہے کہ وہ ہے، ہم اس جسم کو دیکھ کے پہچان سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد اگلی منزل اگر ہم دیکھیں کہ خداوند عالم نے ہمیں کیا کیا طاقتیں عطا کی ہیں، ہمارے اندر خداوند عالم نے کیا کیا صلاحیتیں رکھی ہیں، اگر ہم اپنی طاقتوں اور صلاحیتوں کو پہچان لیں تو پھر ہمیں خداوند عالم کی صفات اور اس کی طاقتوں اور اس کی صلاحیتوں کے اوپر کوئی اور دلیل تلاش کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یہی پاکیزہ خاندان ہے کہ جن کے فرامین سے ہمیں خدا کی جانب ہدایت ملتی ہے اور ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔